نجم الدین قبرا صرف وضو کر رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے ہوئے نا آپ نے ایسے پانی کا چھینٹا، جب پانی کا چھینٹا ایسے مارا نا، ایسے مارا اور مار کے ارشاد فرمایا، اور فرمایا فخر الدین اس مردود کو کیوں نہیں کہتا؟ یہ پوچھ رہا ہے کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ اسے کہو میں بغیر دلیل کے اپنے سونے رب کو مانتا ہوں۔ بہت ہی اگر اللہ جفائیتا کوئی نہیں ہے سنیڑی ہوں گا اللہ مقام نہیں ہے ہمارے شاہ میں جنگا تو قریب ہے نہ بھی کم، اور میں بغیر دلیل کے میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ چھوڑ، میں صرف بات اتنی سمجھانا چاہتا ہوں، دشمن کی طاقت ہی لگا لیا ہے لیکن دوست کی کتنی طاقت ہے، ولی کی کتنی طاقت ہے۔ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی جب شیطان کے تو قصیدے پڑھتا ہے، شیطان کے قصیدے پڑھ کر علم کا اقرار کرتا ہے، تو تجھے ابھی اللہ کے دوست کی طاقت کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے دوست کو کیا کچھ رکھ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت شیخ ربانی شرط اور شریف والی سرکار نا ایسے تشریف فرما تھے، فجر کی نماز پڑھ کر نا آپ کمرے میں آ کے اپنا وظیفہ فرما رہے تھے تو گیٹ کے اندر اللہ اکبر جل شاہ آپ اندر تشریف لے اندر بیٹھ گئے، تو جب اندر بیٹھے نا تو باہر گلی میں ایک جھاڑو چوڑا لگا رہا تھا، عیسائی چوڑا یہ جو ہے جھاڑو لگا تھک گیا، بوڑھا تھا، جب بیٹھا نا تو دروازے کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی، تھوڑا خراب کھڑا ہوا، جب آواز آئی نا تو آواز آتے ہی میاں صاحب آپ نے فرمایا کون ہے؟ بیچارہ نے سہم گیا، ڈر گیا، پریشان سا ہو گیا، میاں صاحب نقطہ سے آتے آپ غصے ہوں گے، چپ کر گیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آواز تھوڑی تیز کی، کہنے لگا جی میں فلاں چوڑا، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، فلاں چوڑا۔ آپ نے فرمایا کی ہوئی؟ اے جی تھک گیا تے تواڈے بوئے نال ٹیک لائی ہے۔ میاں صاحب کو نا وجد آیا اور آپ نے نا وجدانی کیفیت میں فرمایا، وہ فرمایا شیر محمد دے بوئے نال ٹیک لائی ہے، یہ چوڑے کا چوڑا ہی ہے۔ اوئے جب حضرت آپ کی زبان سے یہ نکلا، اس کی دل سے بے ساختہ اس زبان سے نکلتا لا الہ الا ولی کی طاقت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کیا شاہ شمس تبریز فرمانے لگے، آئے آئے فرمایا سورج میری مرضی سے چڑھتا ہے، چاند میری مرضی سے چڑھتا ہے، ہاں فرمایا نظام کائنات میری مرضی۔ لوگوں نے آکھے بابا جی سرکار اتنی کرتے ہو کہ کائنات رب کی مرضی نال چل دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی سے چل دی ہے۔ فرمایا چپ کرو، میری مرضی سے چل دی۔ حضور کو گل بھی تے سمجھاؤ نا، پلے بھی پوے۔ آپ نے فرمایا تو ان پہ جیسے نہ لگنا ہے گالے وے، ایک ہے میری مرضی، ایک ہے میرے رب دی مرضی۔ رب دی مرضی چ شمس نے اپنی مرضی فنا کر دیتی، رب کی مرضی میں شمس تبریز کی مرضی فنا ہو چکی ہے، شمس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، کیونکہ جو دوست ہوتا ہے دوست کی مانتا ہے، دوست کی رضا پر راضی رہتا ہے، دوست کو چاہتا ہے، اور جو دوست چاہتا ہے وہی اس کا دوست کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ تو جب فرمائے شمس تبریز کی مرضی کوئی نہیں، رب کی مرضی میں اس نے فنا کر دی ہے، تو اب رب کی مرضی ہی شمس کی مرضی ہے، اور شمس کی مرضی ہی تو رب کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ قبلہ میں صرف اتنی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آئے میاں شیر ربانی شرق اور شریف والی سرکار کی، چلو میں پھر ایک بات کر دیتا ہوں، بارش نہیں ہو رہی، میں صرف ایک جملہ آپ کو سمجھانا ہے کہ دشمن کی طاقت اور سجن کی طاقت، دو پارٹیاں ہیں، حزب الشیطان اور حزب الرحمن، شیطان والا ٹولہ، رحمان والا ٹولہ، اور شکر کرو تم جن کے نعرے لگا رہے ہو رحمان والے ٹولے کے ساتھ اور رحمان والوں کے نعرے لگا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب بارش نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، بڑی دعائیں کی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی۔ جو لوگ تھے نا مریدین متعلقین، انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ آج میاں صاحب فجر ٹائم نماز جس نے پڑھنی ہے نا اٹھن نہیں دینا، اٹھن نہیں دینا۔ اچھا جی کیوں؟
جد تک آپ ہاتھ نہ اٹھا دیں تے فرمان لگے ہائے ہائے ہائے، یقین بھی ایسا ہونا چاہیے، ماننے والے کا یقین ہی اسے تارتا ہے جی، بھی مان گئے بھی اگر اندر گل کوئی نہ آوے تو اس منن کا کی فائدہ؟ المرید لا یرید، مرید کا تو ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اگر مرید میں بھی میں ہے تو وہ کیا ہے؟ کہ میاں صاحب نے اٹھن نہیں دینا، تے ساڈا یقین ہے جس لئے ہاتھ چال ہے نا میاں صاحب نے، تے پھر رب خالی نہیں موڑا۔ اچھا ہوا کیا؟ فجر کی نماز پڑھی تو ارادہ سب کا تھا، جرت کسی کی نہ پڑی کہ حضرت شیر ربانی کے سامنے بولتے، سلام پھیرا، دعا پھری، جلال اتنا تھا کہ آپ نہ دعا مانگ کے تو اٹھ کے چلے گئے۔ دوجہ نے تو نہیں آکھیا، تو نہیں آکھیا، تو نہیں آکھیا، انہوں نے آکھیا تم آگلے میں کہا چلو اٹھو سارے۔ میاں صاحب نے اوپر برآمدے کے اوپر نا اشراق کی نماز اکثر پڑھتے تھے، اور اشراق کی نماز کے لیے آپ بیٹھے تو یہ لوگ سین میں سارے نمازی کھڑے ہو کے، بولنا ان کو ہی نہیں لیکن اشارے سے کیا کہتے ہیں؟ دعا فرما، دعا فرما۔ ایک میری بھی آپ نے دیکھا تے مسکرا پہ، دوجی میری دیکھا تے مسکرا پہ، یہ تیجی میری دیکھا نا ہائے ہائے تے مسکرا پہ، تے بندے انج کرتے حضور۔ آپ نے نا ایک دفعہ اوپر دیکھا اور ایک دفعہ اوپر دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اچھا ہم پھر پا دے۔ صرف یہ جملہ کہا، ہائے صرف یہ جملہ کہا، ان پا دے۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، شیر ربانی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، پا دے چھما چھم بارش ہو۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن کو یہ وہم ہے کہ شیطان کی بڑی طاقت ہے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں دشمن کو تو دیا ہے، یہ دیکھو یاروں کو کتنا دیا، پیاروں کا کتنا تصرف ہوگا اور ان کا کیا کمال ہوگا، کیا اللہ نے انہیں دیا ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر۔ قبلہ میں صرف ایک اور اس پر بات عرض کر کے تو مزید ایک دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب غور فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کے قدمین سے جو شے لگی ہے، اب غور کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک کی نسبت ہے شیطان کے ساتھ اور ایک کی نسبت ہے اب اللہ کے بندے کے ساتھ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو قدموں سے جگہ لگی ہے جی، قدموں سے جگہ لگی ہے، تو جب قدموں سے جگہ لگی ہے تو اب غور کرو کہ رب اس جگہ کو اتنا متبرک سمجھ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ اس جگہ کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اس جگہ کی بھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہاں پر میں ایک اور چلو بات آ گئی ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ جی فرمایا اچھا یہ پورے مکے شہر کی قسم ہے جی، علماء بیٹھے، سیالوی صاحب کی بلا حضرت بھی بیٹھے، علم و حکمت کے بادشاہ ہے جی ماشاءاللہ، پورے شہر کی قسم ہے، بلد پورے شہر کو کہتے ہیں جی، لیکن کیا پورے شہر میں نبی پاک کے قدم لگے تھے؟ پورے شہر میں تو قدم نہیں لگے تھے نا، کبھی ادھر مختصر مخصوص جگہوں پر حضور کے قدم لگے ہوں گے، لیکن رب نے پورے شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ کبھی تو بتا سکتا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں پر حضرت اہل سنت پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی ایک حضرت بابا جی مستانہ عبد الرحمن صاحب، حضرت بابا جی قبلہ اکرم چشتی صاحب سن، ایک بابا جی سن، تے ایک بابا جی دی وجہ نال بگنا شریف کہہ رہے ہو، حضور پیر سیال دی وجہ نال پیر سیال شریف کہہ رہے ہو، گورڈا شریف کہہ رہے ہو، اجمیر شریف کہہ رہے ہو، بغداد شریف کہہ رہے ہو۔ اچھا جی تو مسئلہ کی ہے،
مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن وہاں چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، وہاں بڑے بڑے بدتمیز لوگ بھی ہیں، برے لوگ ہیں، تمہیں برے لوگ نظر نہیں آتے؟ ایک بابے کی وجہ سے پورا پنڈی شریف، پورا شہری شریف، پورا علاقہ شریف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ ایک اللہ کے بندے کی وجہ سے ایک رب کا دوست ہے، چلو مان لیا بڑی برکت ہے، بڑی عزت ہے، بڑی کرامت ہے، بڑی شہرت ہے، لیکن وہاں ڈاکو بھی تو بولنے میں ہے نا، سیال میں چور بھی تو ہے نا، بگنے میں کتنے ہو سکتا ہے، اور میں ڈاکو بھی ہوں نا، لیکن تم تو ایک بندے کی وجہ سے پورا علاقہ شریف کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت کا نظریہ نہ رب کے قرآن کے منافی ہے، نہ حضور کی زبان کے منافی۔ ہم اس کو بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے پورے شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، پورے شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، حالانکہ وہاں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، بڑے بڑے برے، اور کائنات کے میں سمجھتا ہوں جو نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا برا ہے، مکے میں موجود ہے، لیکن اس کے موجود ہوتے، اس کا گھر ہوتے، اس کے ہوتے رب نے مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے یا اللہ وجہ کیا ہے، وہاں ابو جہل بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اور فرمایا چپ کر، جب دیکھا جاتا ہے محبوبوں کو دیکھا جاتا ہے، چوروں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور میں مثال دے دوں، آپ کی سمجھ شریف، آپ کے چہرے کی چمک، اللہ اکبر جل شان۔ وقت تو ہو چکا ہے، مجھے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے دیا تھا، بیٹھتے ہی انہوں نے مجھے بڑے دھڑلے کے ساتھ فرمایا کہ 1 بجے تک تقریر کرنی ہے تو چلو اب وقت ہو گیا ہے۔ یقیناً انتظامیہ کے پابند ہوتے ہیں، نہیں انتظامی امور کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا، ظاہر ہے یہ بھی مہمان ہیں، ہم بھی مہمان ہیں، اللہ اکبر، آپ بھی سارے مہمان ہیں جی، اللہ اکبر، تم مہمان ہو تم انسان نہ ہو، میں اس چیز کا قائل ہوں، اللہ اکبر جل شان۔ تو اس اعتبار سے میں اجازت دو تو ایک بہت اور کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے، تو جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے نا تو آگے ایک نور دیکھا، نور دیکھا نا، نور دیکھا کہ درخت سے نور نکل رہا ہے، درخت سے نور نکل رہا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جب آپ قریب گئے نا اس جگہ کے، وادی کے، تو رب نے فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اللہ سنو، جوتے اتار دیو، اتار دیو، اتار دیو، یہ ولیاں دے دربار تے جُتیاں لانے دا کتھوں ثبوت ہے جی، پچھو ہی لا لیندے ہو، پچھو ہی لا لیندے ہو۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں حکم ہوا تھا، کیوں حکم ہوا تھا؟ فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتاریے، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، فرمایا آپ ایک وادی مقدس میں تشریف لے گئے ہیں، وادی مقدس ہے آگے۔ اچھا وادی مقدس میں کیا تھا؟ ایک پہاڑی پر ایک درخت کی ایک ٹہنی سے رب کا نور نکل رہا تھا، رب کے کلام کا اظہار ہو رہا تھا، رب کے نور کا اظہار ہو رہا، رب کی ذات نہیں تھی، رب کے نور کا اظہار تھا، رب کی آواز تھی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وادی کے ایک پہاڑ پر ایک درخت ہے اور ایک درخت کی ایک ٹہنی سے رب کی آواز آ رہی ہے، تو رب پوری وادی کو مقدس کر رہا ہے۔ وہ ایک درخت نہیں پاک کر دینا، ایک پہاڑی نہیں کیا دینا، پورے علاقے کو مقدس کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس وادی پہ پہاڑ ہے، پہاڑ پہ درخت ہے، اور درخت کی ٹہنی سے میرا نور نکل رہا ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے ساری وادی پاک ہو رہی ہے۔ اگر درخت کی ٹہنی کی وجہ سے درخت
وادی مقدس ہے تو ایک بابے کی وجہ سے پورا بگنا بھی بگنا شریف ہو جائے. بات قرآن سے ثابت کرنی ہے ہم نے, تلے چلے نہیں ایسے, نہ ہم نے سیکھا ہے نہ ہم نے پڑھا ہے, نہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ اچھا پھر ایک اور بات یہیں سے آ گئی ہے, اجازت دو تو میں سمجھا دوں. ٹہنی سے رب کا نور نکل رہا ہے تو کیا فرمایا, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب, تیرا رب, تیرا رب. اللہ اکبر. اگر درخت کی ٹہنی سے رب بول سکتا ہے تو اپنے ولی کی زبان سے نہیں بول سکتا. اللہ اکبر جل شان. غور فرمائیے نا. اور اس پر میں ایک اور جملہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر جل شان ہوں کہ اگر ٹہنی سے نور نکلے, ٹہنی سے نور نکلے تو رب ارشاد فرمائے کہ میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں. جو آواز ہے میں تیرا رب ہوں. اللہ اکبر جل شان ہوں. اگر ٹہنی کی وجہ سے پوری وادی مقدس ہے, درخت مقدس نہیں, ٹہنی مقدس نہیں, پہاڑی مقدس نہیں, وادی مقدس نہیں, تو بگنا شریف میں بیٹھ کر مجھے جواب دو کہ جس سے صرف آواز نکلے, کلام نکلے, وہ پوری وادی ہے. تو جس کے ہاتھ بن جائے, جس کی آنکھیں بن جائے, جس کے کان بن جائے, جس کی زبان بن جائے, فرمایا جب میرا ولی تقرب اختیار کرتا ہے نوافل کے ذریعے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. تو ایک ٹہنی سے نور نکلے تو پوری وادی مقدس ہے. تو جس کی آنکھیں بھی وہ خود بن جائے, جس کے کان بھی وہ خود بن جائے, جس کی زبان بھی وہ خود بن جائے, جس کا جسم بھی وہ خود بن جائے, وہ ولی کی جہاں قبر ہے ابھی بھی شک ہے کہ یہ شریف نہیں ہے. اللہ اکبر جل شانہ, اللہ اکبر. اور اب اس پر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے کرنا چاہتا ہوں. آج جو یزیدی ٹولہ ہے اور یزید کے جو قصیدے پڑھتا ہے, میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک درخت کی ٹہنی سے رب کا نور نکلے تو پوری وادی مقدس ہے. تو رب کے محبوب کی کیا عظمت ہوگی, کیا شان ہوگی, جو رب نے اپنے نور سے بنایا, اپنے نور سے بنایا, اپنے نور سے بنایا. وہ محبوب کتنا پاکیزہ ہے, وہ کتنا اعلیٰ ہے, وہ کتنا طیب ہے, وہ کتنا طاہر ہے. پھر میں صرف اشارہ کرنے لگا ہوں اس محبوب کی نسبت جن ماں باپ سے ہوں گے وہ ماں باپ کتنے پاکیزہ ہوں گے, جن یاروں سے ہوں گے وہ یار کتنے پاکیزہ ہوں گے, جن ازواج سے ہوگا وہ ازواج کتنی پاکیزہ ہوں گی, اور جن دوستوں سے ہوگا وہ دوست کتنے اعلیٰ ہوں گے, اور جس امت سے نبی کا تعلق ہوگا وہ امت کتنی ہے. محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے, تو اگر میں ایک جہد اس حوالہ سے بھی آپ کی توجہ کے لیے, کیونکہ مجھے حوصلہ ہو رہا ہے آپ کے چہرے کی چمک, مجھے اتنی روحانی سکون آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب نظار کی برکت ہے, اور یہ جو اللہ کے ولی بیٹھے ہیں یہ ان کی برکت ہے. صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بلا نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے نور ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ٹہنی کے نور سے جب وہ خود فرماتا ہے کہ میں بولتا ہوں تو پوری وادی مقدس ہے, تو محبوب کے قدم لگے ہیں تو وہ پوری وادی کو رب اتنا مقدس فرما رہا ہے کہ فرمایا محبوب کہ ہم نے پورے شہر کی قسم فرما دی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. صرف اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں, وہ محبوب جس کو قندوں پہ اٹھائے, جس کی زبان کو چوسے, جس کے گلے کو چومے, جس کو وہ حسین منی, وہ حسین کتنا اونچا ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر جل شانہ کہ مجھے آپ سے محبت سے ایک چھوٹا سا گلہ کر دو, محبت سے کرنا ہے, ناراض ہو کے نہیں کرنا. ان بندوں کا واسطہ ہی کوئی نہیں, صرف اوپر کھال پہنی ہوئی ہے, اور جب امام کا نام آئے تو اتنا شور پڑ جائے تو پھر
آج کل نا میڈیا کا دور ہے اور شور کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں جس کی آواز زیادہ ہے وہی بندہ ٹھیک ہے. تو قبلہ اگر 2 نمبر بندے امام کے نام پر ہاتھ اٹھا کے داد دیں اور 1 نمبر بندے اللہ اکبر جن کا عقیدہ بھی 1 نمبر، جن کی اصل بھی نسل بھی 1 نمبر، اللہ اکبر، اگر امام کے نام پہ تھوڑی سستی کریں تو پھر گلا بنتا ہے کہ نہیں؟ محبت سے بنتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو پھر ہمیں تو ڈٹ کے کہنا چاہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ لبیک یا حسین، یا حسین. ہائے ہائے سبحان سبحان سبحان. بس حاضری ہو گئی ہے، حاضری ہو گئی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. جو اور یہ جو لبیک یا رسول اللہ، میں ایک جملہ کہہ دوں وقت کے دامن میں، یہ جو لبیک یا رسول اللہ ہے نا، یہ لبیک حسین کہنا بھی، یا حسین کہنا بھی، یا رسول اللہ کہنا ہے. ایسے نہیں کہنا کہ کوئی ٹر مار گیا ہے نا، قرآن و حدیث سے یہ بات. حسین و منی، جب منی فرمایا مجھ سے ہے تو ان کو بات ہے نا. اللہ اکبر جل شانہ. آج جو یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں، یزید کی اولاد ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اور یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا، چلو یار چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کو بخش دیتا ہوں. میں اور آپ تو بخش دیں، رب نہیں بخشے گا. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا، اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، ہمارا امام حسین کے ساتھ. سبحان اللہ. آمین کی آواز پتہ نہیں کتنی آنی چاہیے تھی یا زیادہ آنی چاہیے تھی. ہمارا حشر اللہ امام صاحب کے ساتھ کرے. آمین. اللہ اسے شرم نہیں آتی کہ کیا کہہ رہا ہے کہ دونوں شہزادے کی ایسی بات وقت کے دامن میں وسعت نہیں. وہ کون امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے؟ حسن تخلیق کا شہکار، مطلب نبوت کا انوار. جی 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 کیا شان اور کیا عظمت ہے. جو مملکت شہادت کا تاجدار ہے، کان نبوت کا در شاہ سوار ہے، ملک ولایت کا سلطانی ذمہ ہے، سلطنت روحانیت کا شہریار ہے، تقدیس و عظمت کا روشن مینار ہے، نور الانوار ہے، سر الاسرار ہے، قافلہ سرار عشق ہے، کاشف سرار عشق ہے، محبت انوار عشق ہے، مرکز پرکار عشق ہے، شہزادے گلگون قبا ہے، راقب دوش مصطفیٰ ہے، امین امانت خدا ہے، جلوہ شمس الدہا ہے، نقش بدر الدجا ہے، پیکر صدق و صفا ہے، امین امانت خدا ہے، نواسہ سجد الثقلین ہے، زینت بزم کونین ہے، حیدر کے دل کا چین ہے، سیدنا امام حسین ہے. اللہ اکبر جل شانہ. قبلہ صرف میں نے آج اس نشست میں اتنی بات عرض کی ہے کہ اگر دشمن کو اگر اللہ نے ٹل دی ہے تو سجن کی طاقت کا عالم. بس یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اور ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کے عرس کو مانتے ہیں اور ولیوں کا عرس کرتے ہیں. اگر وقت ہوتا تو میں اس پر اور بھی مزید جو ہے وہ عقیدے کے حوالہ سے بھی بات کر دیتا، لیکن ایک بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا. اللہ اکبر جل شانہ. مجھ کے بعد بڑا جاندار خطاب ہے اور بڑا خصوصی خطاب ہے، لیکن میں محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آج نا ہم ولیوں کے نعرے اس لیے لگاتے ہیں، محبت سے سنیے گا. حضرت شریف فرمائیں اور میرے دل میں حضرت کی بڑی عقیدت ہے اور واقعی عقیدت کے لائق یہ ہستیاں ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے انہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا. صاحبزادگان بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. آج نا لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سچا ہے یا کون جھوٹا ہے. آگے دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ ہی جانتا ہے، مسجداں بھی، داڑیاں بھی، پگاں بھی، خطبے بھی، دستاراں بھی، ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی نعرہ ہے، ادھر بھی درہ. تو وہ رب دے منن لے بھی ان سانوں کی پتہ کیڑا چکا. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہونا. میں تو فرقہ پروی پہ لعنت بھیجتے ہوئے فرقہ بندی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن قبلہ جی جب فائرنگ ہو جائے انڈیا کی طرف سے تو پھر جواب دینا، تحفظ کرنا. جی اللہ اکبر جل شانہ. جو وہ کہے جی نہیں جی وہ جو مرضی کرتے رہنا ایسی کچھ نہیں کرنا، ایسی بڑے شریف ہے، شریفت نہیں بغیرتی ہے. چلو میں پھر کبھی معاف کر دیتا ہوں، پھر عرض کروں گا. کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا. میں ایک دلیل چھوٹی سی دے کر اللہ کے ولیوں کو سلام دیتا ہوا اجازت چاہوں گا. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن ایک بات عرض کروں گا. پہلی امتوں میں وہ جماعت سچی تھی جس میں نبی تھے. پلے باندھ لو بات.
जिस जगह भी, चाहे यूनिवर्सिटी में करो चाहे कॉलेज में करो, नौजवानों को खुली इजाजत है। करोगे तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। कोई दलील का जवाब दे दे। बात तो दलील की है ना, बंदा मरता वो है जिसकी दलील मर जाए। हाँ, बुरहान जिसके पास ना हो, काट जितना मर्जी हो, जमात बड़ी जितनी मर्जी बड़ी हो, अगर दलील नहीं तो कुछ भी नहीं। पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची होती जिसमें नबी होते। हुजूर पर नबुव्वत का दरवाजा बंद है। सरकार के देखो जी बदल के आया, बदल के आया, बदल के आया, बदल के आया। हम कहते हैं तुम्हारे अंदर डॉक्टर भी हैं, तुम्हारे अंदर इंजीनियर भी हैं, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। इतनी लंबी लिस्ट दिखाने की बजाय हमें कोई ये दिखाओ तुम्हारे अंदर सब कुछ है। कोई वली भी है, कोई वली है। मैंने माजी करीब के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी में यही जुमला बोला था, अल्लाहु अकबर अल्लाह शाह। और बाद में वीसी साहब भी बैठे थे, सारे प्रोफेसर बैठे थे। तो एक प्रोफेसर साहब कहने लगे जी ये जो आपने बोला है बिल्कुल ठीक है, लेकिन विलायत की दलील क्या है? मैंने कहा और दलीलें छोड़िए, इस वक्त इस टाइम जो है वो टाइम नहीं है। बड़ी दलीलें हैं, बड़ी निशानियां हैं, लेकिन एक निशानी मैं कहूं जिसे पूरी दुनिया वली कहती हो, जिसे पूरी दुनिया मेहर अली कहती हो, जिसे पूरी दुनिया पीर सियाल कहती हो, जिसे पूरी दुनिया जमात अली कहती हो, जिसे पूरी दुनिया हिंदुल वली कहती हो, गौसे जली कहती हो, वली कहती हो, वही वली है। मैं अपना वली है और दो चार नाम चेले लालम वली है तो वली नहीं। जिसे मेहर अली को जमाना वली कहता है, जमात अली को जमाना वली कहता है, हुजूर शेर रबानी को जमाना वली कहता है, हुजूर पीर सियाल को जमाना वली कहता है। जी वली वो जिसे जमाना कहे। फिर जो मैंने कहा जिन्हें जमाने ने वली माना और इन्होंने भी वली माना, इनकी भी आज पीएचडी भी, दाता साहब की भी पीएचडी हो रही है जी, अल्लाहु अकबर जल्ल शानु, उनकी वलायत में पीएचडी हो रही है। तो मैंने कहा जिसमें वली हैं वो सच्चा है। तो मैं सिर्फ इतनी बात आपसे गुजारिश करूंगा, फिक्र न कीजिए, आपको वसवसा नहीं होना चाहिए, आपको तो ढक के जवाब देना चाहिए। आपको ही हो जाओ जी ऐसे ऐसे वैसे हो जाना ना, ढक के जवाब दो कि अगर तुम्हारे अंदर कोई वली है तो लेके आओ, और अगर हमसे पूछो तो हम इनका दामन पकड़ के एक नहीं हजारों असहाबे कहफ जैसे दरवेश वली दिखा सकते हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानु। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, अल्लाह के फजल से जो वलियों की जमात है वो अहले सुन्नत व जमात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने पहले ही इरशाद फरमा दिया। हुजूर फरमाते हैं सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 व 70 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार। फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तिराक का वक्त आएगा, 73 फ़िरके होंगे, कुल्लुहुम फ़िन्नार, सारे दोस्ती होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। अहयाउल उलूम फ़िद्दीन में इमाम ग़ज़ाली यही हदीस लेके आए। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह उनका नाम क्या होगा? मैं दो जुमले बोलना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया सारे दोस्तियों के एक जन्नती होगा। आज हज़रत इन बुजुर्गों के उर्स पर एक सबक लेके जाओ। जो लोग कहते हैं ये सारे ठीक है, इनकी शानों की बता, अल्लाह तो बस करो सारे ठीक है। नहीं ये सारे ठीक है तो नबी पाक ने क्यों फरमाया भी सारे दोस्ती हैं एक जन्नती है? जिसका तर्जुमा ये बनता है सारे गलत हैं एक सही। तो एक जुमला मैं अर्ज कर दूं वली के उस पे बैठकर, जो कहे ना सारे ही सही हैं वो बंदा खुद सही नहीं। अच्छा आपने कभी गौर नहीं किया ये इतना सख्त जुमला सारे ही सही हैं, इसका मतलब पता है क्या बनता है? आहिस्ता मैं कहना चाहता हूँ, यजीदी भी ठीक है, हुसैनी भी ठीक है, दोस्ती भी ठीक है, जन्नती भी ठीक है, काफिर भी ठीक है, मोमिन भी ठीक है, झूठे भी ठीक है, सच्चे भी ठीक है, सारे ही ठीक है। कभी गौर नहीं किया कितना सख्त जुमला ये बोल रहा है, कितना खतरनाक जुमला बोल रहा है। ये तो कुरान और हदीस को मिटा रहा है, अल्लाह के निजाम को चैलेंज कर रहा है कि अगर सारे ठीक हैं तो फिर लड़ाई किस चीज की, दोज़ख किस बात की? सारे ठीक है, मत मारिए, सारे ठीक है, सारे नहीं ठीक, वही ठीक है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने फरमाया सारे नहीं ठीक, एक ठीक है। तो सरकार से पूछा गया रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरी और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। यानी अना अलैहि सुन्नत व अस्हाबी जमाअत, सुन्नत व जमाअत
اور احیاء العلوم فی الدین میں امام غزالی نے وہی حدیث لکھ کے سارا فیصلہ کر دیا ہے. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو سچے ہیں, وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا, پوچھا ان کا نام کیا ہوگا, عرس کی محفل سے آج پیغام لے کے جاؤ, انشاءاللہ اگلے عرس تک آپ کو لذت آتی رہے گی, ولیوں کو یاد کرتے رہیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا, تو حضور نے فرمایا وَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. والے جماعت نہیں اللہ ربنا محمد نبینا, اللہ ربنا محمد نبینا. جی ہم بھی ہیں جی, میں کیا کی جی اہل سنت وال جماعت حنفی. میں تفرقہ پروری نہیں کر رہا, میں صراط مستقیم کی بات عرض کر کے میں محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلا وال جماعت کہنا اور یہ لیبل لگانا آسان ہے, یہ ضرور لگائیے, لیکن اپنی پاکیزگی کیجئے, اپنی طہارت کیجئے, اپنی سوچ کو پاک کیجئے, اپنی سوچ اور عقیدے کو درست کیجئے, پھر ضرور تشریف لائیے. اہل سنت والجماعت اس کا فیصلہ بھی کربلا کے میدان میں ہو چکا تھا, اور کربلا کے شہزادے نے کیا تھا. امام زین العابدین سے پوچھا گیا حضور کے کون, آپ کے نانا نے فرمایا اہل سنت و جماعت جنتی ہیں, تو اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین پتہ کیا فرمانے لگے, فرمایا من علامات اہل السنہ. آئے سینہ منور ہو جائے گا, آئے اور آپ کو ذوق آئے گا. امام صاحب کی بات سن کے پوچھا گیا حضور یہ نانا جی نے جو فرمایا اہل سنت سچے ہوں گے تو قیامت تک ان کی نشانی بھی تو کوئی ہوگی نا. ہر کوئی بتا لے گا جی میں بھی ہوں. کام نہیں بدلنا, نام بدل لینا ہے جی, کرتوت نہیں بدلنے, تو میں بھی ہوں. تو پھر حضور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو ابن حسین نے کیا خوبصورت بات کی, آپ نے فرمایا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول کریم. فرمایا اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ کثرت سے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں, کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے. تو اللہ کا فضل ہے ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں, درود و سلام پہ لڑنے والے. اللہ اس آستان پاک کو سلامت رکھے, صاحبزادگان کی خیر فرمائے, اور ان کے فیضان کو مزید چار داغ عالم میں ایسے روشن فرما دے, عام فرما دے. صاحب کے بلند شریف فرمائے میرے لیے خوش بختی, مجھے بھی فیضان اور زیارت نصیب ہوئی ہے. یہ اتنے علماء سبحان اللہ اور اتنی آپ پاکیزہ لوگ, نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ اپنی نوکری کو قبول و منظور فرمائے, اور حضور کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا, یہ جتنے عرس پہ آئے ہو ان کو راضی کرنے آئے ہو, کیونکہ ان کو راضی کرنا رب کو ہی راضی کرنا ہے نا. تو ان کو راضی کرنے کے لیے صرف عرس پہ آنے سے حاضری ہوگی, لیکن راضی اگر صحیح پوچھو کہ یہ بابا جی کیسے راضی ہوں گے, پھر 5 وقت کا سجدہ نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو, شریعت کا دامن نہ چھوڑو. انشاءاللہ جب شریعت کا دامن نہیں چھوڑو گے رات کو خوابوں میں بھی آیا کریں. وآخر دعوانا کتاب واسطہ عالم نبی فاسد جلیل مقرر شری بیان خطیب اللسان خطیب پاکستان مجاہد ملت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا تنویر احمد سیالوی صاحب خطیب اعظم گجرات. مائک آپ دے حوالے کرنا جاگرن داتو سے ثبوت دیو. نعرہ تکبیر, جو کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, لبیک
سیالی صاحب خطیبیات مدرجات تمامی احباب بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز دینا درود و سلام ایک بار صرف پیش فرماؤ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول دعوت برکاتم العالیہ والقدسیہ۔ شاہد مہمان خصوصی، آفتاب رشد و ہدایت، مہتاب طریقت و شریعت، منظور نظر پیر سیال حضرت علامہ صاحبزادہ پیر فیض الامین صاحب فاروقی، آستانہ علیہ پونیہ شریف اور دیگر صاحبزادگان، بالخصوص عاشقان مصطفیٰ کریم اور جبی شریف و سیال شریف و بولرہ شریف، میرے تو قبل خطاب دل نواز فرمایا میرے برادر اکبر، فخر اہل سنت، سرمایہ ملک و ملت، پیر طریقت، آفتاب رشد و ہدایت، مفکر اسلام، شان اہل سنت، جان اہل سنت، فخر العلماء والمشائخ، محبوب العلماء والمشائخ، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید اویسی صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ علیہ السلام گجرات، اور دیگر عاشقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احباب علی وقار، تقریباً
25-30 منٹ نصف گھنٹہ میرے کو موجود ہے. میں 32-30 منٹ دے اندر اپنی حاضری مکمل کرنا چاہوں گا. جیڑا مضمون قبلہ اویسی صاحب نے بیان فرمایا، میں بھی اویسی صاحب دے دسترخانے علم و کرم تو چند نوالے لے کے اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہنا ہے. آج عرس سے ایک اللہ کے کامل ولی دا توجہ ہے. اگنا شریف والے نے بیعت کیتی ہے چکوڑی شریف والے نے، اور چکوڑی شریف والے نے بیعت کیتی ہے گولڑا شریف والے نے، اور گولڑا شریف والے نے بیعت کیتی ہے پیر سیال دی، پیر سیال نے بیعت کیتی ہے پیر پٹھان دی، اور پیر پٹھان نے بیعت کیتی ہے قبلہ عالم نور محمد محاروی دی. میں چاہنا کہ میں اپنے ٹائم دے اندر اپنا سلسلہ ہی بیان کراں کہ میاں محمد اکرم صاحب رحمت اللہ علیہ، عطاء الحسن وسیم صاحب رحمت اللہ علیہ دے عرس تے تشریف لیان آلے ہو کہ اے سلسلہ کی ہے. اے سلسلہ ایک بندہ حاضر ہویا چکوڑی شریف، رش بڑا سی تے کہنے لگا آج بڑا رش ہے. تو سڑی بنگلے تے رہندا سی، ملازم سی، پرانی بات ہے. خواجہ غلام سرور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دور مبارک ہے. اتھے گیا چکوڑی شریف تے کہندا ہے کہ میں، میرے مائک دی آواز تھوڑی زیادہ فرماؤ حضرت، کہندا ہے رش بڑا ہے، پھر کدی آواں گا تے مل لواں گا. چلا گیا. رات کہندا ہے میں بنگلے تے جا کے ستا ہاں تے کی ویکھنا ہاں کہ آوازہ آ رہے ہیں کہ رسول اللہ آئے نے، جنہیں جنہیں زیارت کرنی ہے کر لو. اللہ اکبر. اگر تسی بولنا چاہو تو محبت نہ فرما دیو. احباب دی وقار آوازہ آ رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں کہ رسول کریم آئے نے، آ کے زیارت کر لو. میں ویسی صاحب دی موجودگی دے اندر ایک دو بات آپ نو بھی پیش کرنا چاہنا، عرض کرنا چاہنا آپ دی خدمت دے اندر بھی. اور آپ جلوہ گر نے 2-4 منٹ، آپ دی مصروفیات نے دن رات لیل و نہار، لیکن آپ جتنی دیر تشریف فرما نے میں ایک دو بات آپ دی بارگاہ بھی پیش کرنا چاہنا. سبقت ادبن احترامن اپنی حاضری لگوانے دی نیت نال کیڑے آقا دی آمد دا اعلان ہو رہا ہے. توجہ ہے. آؤ کتاب الوفاء باحوال المصطفیٰ، دوسری کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، آقا کریم علیہ السلام دا اعلان ہو رہا ہے. اور کیڑے آقا دی آمد دا اعلان ہو رہا ہے، دیدار دا اعلان ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ ایک قبیلے کے اندر گئے اور آپ نے جا کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، آؤ اللہ نو منو کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کریم دے پیچھے ایک نوجوان ہے، کافر نوجوان. او نوجوان کہندا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد. او کہندا ہے اگر مینوں لوگ جلد باز نہ آکھن تے اے محمد میں تانوں قتل کر دیں. نبی کریم نے فرمایا مینوں قتل دی دھمکی دین والے آ، ذرا محمد دیاں نیناں دے سامنے آ، ذرا میری آنکھاں دے سامنے آ. جدو سرکار دے سامنے آیا نا کہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. کافر نوجوان ہے، ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہون بول. آقا کریم دی بارگاہ عرض کردا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں گیا سا جنگل اور میں شکاریاں تے میں ایک زندہ گو پکڑ کے لے آیا. بگنا شریف ورستیان آلے ہو توجہ، زندہ گو پکڑ کے لے آیا. نبی کریم دی بارگاہ عرض کردا ہے جو سب توجہ واللات والعزا لا آمنت بکا حتی یؤمنو بکا حاضر دب. کہندہ ہے میں عزا تے لات پتہ بھی قسم ہے میں کلمہ نہیں پڑھنا تو اڈا حتی یؤمنو بکا حاضر دب.
کہندہ جب تک اے گو کلمہ نہ پڑھے میں نہیں پڑھنا. نبی کریم نے فرمایا ایک کڑی گالے گو نو میرے سامنے لیا, گو نو میرے سامنے لیا. جدو گو سامنے لے آندی گئی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آؤ آقا کریم علیہ السلام آپ فرما رہے نے, آپ نے گو نو فرمایا یا تبو. نبی کریم علیہ السلام فرما رہے نے اے گو. گو عربی بول دیئے, آج دا مولوی بھی اینی عربی نہیں بول سکتا. گو عرض کر دیئے لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. گو عرض کر دیئے لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ. لفظی معنی یہ بنتا ہے لبیک دا معنی ہے میں حاضر ہاں. گو جانور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. وسعدیک دا معنی ہے سونیا تیری نکرانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او شرط لانا لیا, مقید کرنا لیا اور مختص اور مخصوص کرنا لیا کہ میں کلمہ ادو پڑھاں گا جدوں میں گو پڑھے گی. نبی کریم نے فرمایا گو نو تو لے آ, میں رب دا حبیب ہاں, میں محبوب خدا ہاں, میں حبیب خدا ہاں کہ عرش مجیدش بعد متقا ہاں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا دبو لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آقا کریم علیہ السلام نے یا دبو من تعبد فرمایا اے گو 10 کی دی عبادت کرنی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا دبو من تعبد فرمایا 10 اے جنگلہ چرائن والے جانور, اے گو 10 تو کی دی عبادت کرنی ہے. گو جواب دین لگی ہے جی فرماؤ تو میں پڑھنا چاہنا, جی محبت نہ سنو تو میں پڑھنا چاہنا. آؤ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر گو عرض کرنی ہے الذی فی السماء عرشہ. آؤ گو عرض کرنی ہے الذی فی الارض سلطانہ. یا رسول اللہ میں انہوں رب مننیاں کنوں کہ الذی فی السماء عرشہ, آسمانہ دے اتے جدہ عرشے میں انہوں رب مننیاں. الذی فی الارض سلطانہ, جدی زمین دے اتے بادشاہی ہے میں انہوں رب مننیاں. الذی بحر سبیلہ یا رسول اللہ, جدہ سمندران دے اندر رستہ ہے میں انہوں رب مننیاں. اگے گوانی ہے الذی فی النار عذابہ, جدہ جہنم دے اندر عذاب ہے میں انہوں رب مننیاں. اگے گوانی ہے الذی فی الجنت رحمتہ یا رسول اللہ, جیدی رحمت جنت وچ ٹھاٹھا پہ مار دیئے میں انہوں رب مننیاں. اگلے جملے میں جڑے عرض کرنا گا ویسی صاحب بھی بارگاہ میرا اور تواڈا ایمان تازہ ہو جائے. اب ویسی صاحب نے تو فرمایا نا, آپ فرما سکتے ہیں برادر اکبر نے کہ اگلے عرص تک ایمان تازہ رہے گا. میں عرض کرنا انہوں دی اجازت نال جیڑا ذکر میں پیش کر رہے ہیں قیامت دی دیوار تک محمد دی شان سن کے ایمان وجد کردہ رہے. نبی کریم علیہ السلام نے جدو میں پوچھیا تے گو نے جدو دسیا کہ اے انہوں میں رب مننیاں, وہ کافر نوجوان کہنے لگا جلدی کرو یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دے.
तुम्हारा या मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा तुम्हारा या आओ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों ख्वाजा गुलाम सरवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ियारत करन बंदा आया है ऐस बंगले तो खड़ी तो कहता रस बड़ा छड्डो जी फिर आ जावांगे घर आके देखदा है ते की वेखदा है कि ऐलान हो रहा है आओ नबी करीम की ज़ियारत कर लो अल्लाह अकबर। मेरे को टाइम थोड़ा है, मेरा मजमून ज्यादा है। मैं बुगने शरीफ तो लेके सरकार तक जाना चाहता लेकिन इख्तिसार दे नाल दो चार बातें अर्ज कर लेना इख्तिसार दे नाल। अहबाब अली वकार वो बंदा कहंदा मुलाजम बंगले ते रहन वाला मैं लाइन च लग गया हूं सरकार जलवागर ने दो चार बंदे रह गए ते मैनू एक बंदा कहंदा है कि रब दिया बंदिया टिकट लेके आया ज़ियारत करने दी इजाजतनामा लेके आया ज़ियारत करने दी इजाजतनामा ज़ियारत करने दा कहंदा जी नहीं लेके आया वो किथों लभना है उन्हें क्या वो दूसरी लाइन च लग जा उत्थे टिकटां दे रहे आपसे तुसी फरमाओगे मोहब्बत ना बोलोगे वो दूसरी लाइन च लगा है जदों करीब पहुंचा ते बंदियां दी आदत होंदी है जल्दी कहंदा मैं लोगां दे सिरां दे उत्तों दी होके अपने आप को ऊंचा करके देखने की कोशिश की है टिकटां कौन देंदा पे आंदा जदों मैं देखया ते ख्वाजा गुलाम सरवर बैठे ख्वाजा गुलाम सरवर बैठे हुए ने कहंदा एनी ख्वाब आई है ते अख खुल गई ते कहंदा रात सी साइकिल ते आन जान सी उस वक्त ते मैनू बड़ी चाहत ते बड़ी सौड़ है कि सुबह फजर होवे ते मैं चकोड़ी शरीफ जाऊंगा कल हकारत नाल क्या गया सी रश बड़ा फिर आ जाऊंगा ज़ियारत फिर कर लांगा कहंदा मैं रात सारी तड़प के गुजारी ते फजर पढ़दियां मैं चकोड़ी शरीफ हाजिर होया ते ख्वाजा गुलाम सरवर अंदर सन ये ते आंदा है मैं मुरीदां नूं आखिया दरबाना नूं खादमा नूं दरवाजा कदों खुलना उन्हें आख्या ये तो नाश्ते तो बाद खुलना आंदा अल्लाह दा वास्ता जे दरवाजा जल्दी खुलवाओ जल्दी दरवाजा खुलवाओ मैं सलाम करना ज़ियारत करनी माफी मंगनी है कल वाली दरवाजा खुलने च देर हुई दरवाजे दे सामने लेटन लग पिया ते रोन लग पिया लेटन लग पिया ते रोन लग पिया अल्लाह अकबर खड़ी दे बाबे ने पूछया मियां मोहम्मद बख्श नूं इस बंदे नूं होया की कल आकड़ के गया सी फिर ज़ियारत कर लांगे इनू होया की ये आज आके दरवाजे के लेटनियां ले रहे आज इत्थे तरले ले रहे ते खड़ी दे बादशाह ने जो फरमाया मैं अर्ज करना चाहना जे तुसी तवज्जो नाल सुनो ते साउंड वाले मोहब्बत फरमान दा आओ कहने वाले ने क्या है कि ओ बंदे नु की होया है आ फरमांदे ने कि लग गई चोट मोहब्बत वाली ते इश्क नशे विच आया ओ तन मन दी और खबर न काई ऐसा इश्क ने तीर चला आया आओ ताजदारे खड़ी ने दूसरे मकाम पे फरमाया कि दर मुर्शिद दा ओ खाना काबा ते हज जरूरी करी ये और तकवा रख
محبوبہ والا تے چل دوارا ملی او ہر زبان میرے نام کے کہہ لو چکیا چکیا نا لیلا لو یاریاں چکیا چکیا نا لیلا لو آستانی بابا سے بلند بولو چکیا چکیا نا لیلا لو اور نوجوان بچہ بولے بزرگ بولن مرضی ہو تے بول لو چکیا چکیا نا لیلا لو ایک دو بار بولو محبت نال بابا سے بلند چکیا چکیا نا لیلا لو اور نبی کریم دے غلاموں خواجہ غلام سرور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ اکرم صاحب مرید ہوئے نے چکوڑی شریف والے مرید ہوئے نے گولڑا شریف تاجدار گولڑا وجہ ہے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تاجدار گولڑا نے آپ جدوں دیکھتے سان نا ٹرین گاڑی جدوں دیکھتے سان کہ آپ نو جوش آندا سی وجد آندا سی پوچھا اے پیر مہر علی شاہ جی کی وجہ ہے فرمایا دسو کہ کی ہے جی انجن ہے فرمایا پیچھے کی ہے جی ڈبے نے فرمایا انجن کی کرتا ہے جی انجن منزل تے لے کے جاتا ہے منزل تے پہنچاتا ہے فرمایا نماز پڑھ کے ڈبے چ پویے تاں انجن چھکدا ہے یا نماز نہ پڑھیے تاں بھی لے جاتا ہے جی جیڑی حالت بھی کوئی پوے انجن دا کام ہے لے جانا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب بگنا شریف والے دے دادا پیر انہاں فرمایا قیامت والے دن اللہ کو اجازت منگا گا یا اللہ اجازت دے میں گل کرنی بولو محبت نال بولو پیر مہر علی شاہ صاحب عرض کر دینے عرض کراں گا یا اللہ اجازت دے کوئی عرض کرنی ہے اگر اللہ نے اجازت دیتی میں عرض کراں گا یا اللہ اینی طاقت دے جنی انجن نوں دتی سیا اور ڈبیاں نوں منزل تک پہنچاندا رہیا مہر علی شاہ محمد دی گناہگار امت چھک کے جنت وچ لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ اہل سنت آستانہ علیہ بگنا شریف آستانی بابا دے بلند آستانہ علیہ بگنا شریف ہر خطیب دا اپنا مزاج ہوتا ہے میرا اپنا مزاج ہے لیکن محبت نہ فرماؤ یار سبحان اللہ کون تاجدار گولڑا اللہ اکبر تواڈے پیر دے پیر دی گل کر رہے ہیں دادا پیر مہر علی شاہ وہ تاجدار گولڑا آپ گئے پاک پتن بولو حضور بابا فرید الدین دے مزار تے گئے اور پاک پتن دے علاقے دا ایک دیوبندی مفتی وہ بھی آیا سی پیر مہر علی شاہ صاحب میرے منیر پڑھنا پیا پیر مہر علی شاہ صاحب جدو گزرے نا جنتی دروازہ تے وابی مولوی کہنے لگا کہ مہر علی شاہ جی تسی بھی انہوں جنتی دروازہ سمجھ دے ہو آپ نے فرمایا ہاں سمجھنا وہ کہنے لگا کیویں دلیل دے ہو فرمایا حدیث میں پڑھنا ترجمہ تو کر بڑے پیر دی گل کر رہے ہیں محبت نہ بولو تاجدار گولڑا نے فرمایا حضور دا فرمان ہے قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ
بھائی صاحب انج نہیں محبت رکھنا پوے آقا کریم دا فرمان پڑھیا پیر میر علی شاہ نے فرمایا ترجمہ کر کہندا جی ترجمہ نہیں ہوندا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا ترجمہ پتر تا نہیں کردا پیا تو پھس جانا ہے فرمایا ہن کر ترجمہ تو مجھے بابیاں دا مفتی ہے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ وہ آپ میرے علی شاہ صاحب فرمانے نے ترجمہ کر وہ پیچھا پیچھا ڈگدا ہے آپ فرمانے نے ترجمہ کر وہ پیچھا پیچھا ہوندا ہے آپ فرمانے نے ترجمہ کر وہ سر تھلے کردا ہے تاجدار گولڈا نے فرمایا ترجمہ میں کراں آندا جی کرو پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا نبی کریم نے فرمایا ہے بندہ مومن اللہ دا ولی او دی قبر جنت باغاں چوں باغ ہے فرمایا بابا فرید اللہ دا ولی ہے اے دے روزے نوں دو دروازے نے تو آنے ایک جنتی نہیں بہنا دو میں جنتی تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ توجہ کرو گے تاجدار گولڈا ایک غیرت مند شخصیت کا نام میر علی شاہ ہے مرزا قادیانی مرزیاں دا وڈا جھوٹا نبی کانا دجال اونے نبوت دا دعویٰ کیتا توجہ کرو گے نبوت دا دعویٰ کیتا اونے کیا فلاں فلاں بندے نو چیلنج ہے میرے نال مناظرہ کرو پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا تو جھوٹا نبی ہے میں سچے نبی دے غلاماں دا غلام انج نہیں بھائی انج نہیں محبت رکھو پیر میر آخری ایک دو باتاں کر کے میں بھی اجازت چاہ رہا ہوں دو ہو گئے نے زیادہ تر 2:15 بجے میں اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا 2-4 باتاں پیش کرنا چاہنا اتنی اجازت ہے میرے صاحب دی توجہ بھائی توجہ کہ مرزا قادیانی نے کیا کوئی ہے تے میدان میں چاہے دو بندے میدان چاہے دو بندے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری تے پیر سیال دے غلام پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا یہ نہیں اس گل تے نہیں جے بولنا تے پھر وہ ایک بندہ دعویٰ پہ کردا ہے میں نبی ہاں تے میرے نال میدان چ نکلو تے چکوڑی شریف والیاں دا پیر تے پیر سیال دا مرید میدان میں چاہ گئے آئے ایک گل کرنا چاہنا جے توجہ ہو گئے پیر میر علی شاہ صاحب جو نکلے نا میدان میں تے کسے آکھے حضرت جی کیوں نکلے ہو کچھ سوچ سمجھ کے نکلے ہو فرمایا ہٹ جا پیچھا او حسین دا نانا محمد نبی پاک نے فرمایا میر علی شاہ لاہور میدان میں جا تیری کن تے محمد کھلوتا رہے پیر میر علی شاہ صاحب گئے لاہور ربوہ پاکستان ہے قادیان انڈیا وچ ایک قادیان ایک غلازت پیدا ہوئی ہے اے مرزا لو او سی یک چشم مرزا قادیانی یک چشم سی او دی ایک اکھ کوئی نہیں سی کی سی بولو تساں ٹھیک جنہاں بزرگاں آکھیا نا ٹھیک آکھیا کی سی یک چشم میں ذرا ادھے اعتدال تے رہ کے کہہ رہے ہیں کانا سی اور میں کیا تسی نبی بنائی پھر دے ہو پاکستان وچ تے موٹر وے والے ایک لائٹ والی گڈی نہیں چلن دیندے کہ کانا نبی کتھے پاکستان وچ چل سکدا محبت نہ کھونا ذرا سبحان اللہ آئے ہائے پیر میر علی شاہ صاحب گئے لاہور تے مرزا بھی آیا پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا اور کچھ نہیں کر دے تو نبی میں نبی دا غلام تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا پانی دے اندر کاغذ بھی رکھنے آن تے قلم بھی
جدا کاغذ سکا بھی رہے تے تردہ بھی رہے تے قلم بھی تردی رہے تے کاغذ تے تحریر بھی کرے وہ سچا دوجا جھوٹا اللہ اکبر انہیں کیا نہیں تسی جادوگر ہو انہیں کیا نہیں تسی جادوگر ہو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ایک آنکھوں مرزے نوں یہ سچائیں تے میرے سامنے صرف لنگ جا وقار تاجدار گولڈا علیہ رحمہ فرمایا جے سچا ہے نا تے میرے سامنے صرف لنگ جا بس تو سچا کہتے ہونا صاحب دادا ارشد صاحب میں ایک دو حدیث پڑھنا چاہنا اگر سامعین توجہ کرو دے نبی کریم نے فرمایا ان المؤمن ينظر بنور اللہ علامہ سلام صاحب ان المؤمن ينظر بنور اللہ اپنی آنکھ نال نہیں ویندا او دے نور نال ویندا او نور سی پیر مہر علی شاہ صاحب دی آنکھ وچ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے جس آنکھ نال پیر سیال تے نبی پاک نو تکیا سی نا تے غوث پاک نو تکیا سی او آنکھ سی فرمایا کہ سچا تے میرے سامنے لنگ جا آئے آئے فرمایا وَيَنْتِقُ بِالتَّوْفِيقِ اللَّهِ فرمایا اللہ دا ولی اللہ دے نور نال ویکھدا ہے تے او دی توفیق نال بولدا ہے یہ نہیں ذوق ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے میں بھی تو کہنا نہیں چاہتا لیکن میرا اپنا اندر دا ایمان میں مجبور کرتا ہے کہ سارے حضور دے عاشق نے تیرے تو زیادہ تے اے ساری عمر انہاں دی گزر گئی ہے نبی پاک نال پیار کردے ہاں تے ولیاں دی چوکھٹ تے حاضر ہوندے ہاں تے لہذا انہاں دا حق بندا ہے محبت نال آکھن سبحان اللہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے فرمایا جے سچا تے میرے سامنے لنگ جا صرف تے تو سچا نہیں سی آیا کسے پوچھیا بعد وچ اے مہر علی شاہ جی جے او آ ہی جاندا لنگ ہی جاندا سید نو جلال آتے ایسا بیج نہیں محبت رہا سید نو جلال آ گیا فرمایا میرے سامنے لنگنا ہی نہیں ساسو جے لنگدا یا محمد دا کلمہ پڑھنا ساسو نہ پڑھدا تو اتھے ہی مار جانا محبت رکھو یاد پیر مہر علی شاہ صاحب دنیا جہان تے پیر ڈھونڈ دے رہے آپ نے پیر پسند نہیں آیا پیر پسند نہیں آیا چار شرطاں سن مہر علی شاہ صاحب دیاں چار شرطاں کنیاں پیر مہر علی شاہ صاحب دیاں کہ میرا پیر او ویدا جڑا سید ہویا میرا پیر او ویدا جڑا میرے نال سونا ہویا میرا پیر او ویدا جڑا میرے نال علم تو زیادہ ہویا تے میرا پیر او ویدا جدو میں جان میں چڑھدے نو جان تو لیندے نو آوے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے میں ساری دنیا پھری ہے پیر نہیں لبا پھر کسے دسیا سیال شریف جاؤ تے آپ آندے میں سیال شریف گیا تے میں جا کے کھلوتا ہوں جڑے بندے سیال شریف گئے ہو خواجہ شمس الدین سیالوی نے پیر مہر علی شاہ صاحب دے انہاں دے والدین دے مزار نے لیندے تے آپ گئے سن حاضری دین دیگر تو بعد اثر تو بعد آپ ادھروں آ رہے سن تے مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے پہلی گل تے حل ہو گئی ہے میرا پیر لیندے نو آ رہے آئے جدوں آئے نا پیر سیال نے سلام دعا کر کے تے آپ نے مہر علی شاہ دے اندر دے سوال آپ پہ ہی شروع کیتے پڑھنے تے آپ پہ ہی جواب دیتا تے مہر علی
अली शाह साहब आदे ने जिस वे 2-3 गल्लां कीतियां ना पीर सियाल ने ते मैं क्या मां तू थल्ले ने, मां तू थल्ले ने। जदों पीर सियाल बोलदे रहे ते मेरे अली शाह साहब आदे ने मां तू उत्ते, मां तू उत्ते, मां तू उत्ते। एक ने उठिया हुण मेरा दिल करदा पिया कि मैं 3-3:30 बजे तक उन्हें सिलसिला चिश्तिया बयान करा, लेकिन करना नहीं। फिर सही पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप आंदे ने कि मैं अर्ज की थी हुजूर बैत कर लो। तवज्जो भाई उगना शरीफ वाले पीर मेर अली शाह साहब आंदे ने हुजूर बैत कर लो। आप आंदे ने मैं वेखिया अंदर ही सोना भी है, इलम भी चोख है, लेकिन भी आया है। ते जदों पीर मेरे अली शाह साहब आंदे ना बैत कर लो, पर मैं शाह जी मैं सैयद नहीं। बोलो यार कदों बोलना है। पीर सियाल ने फरमाया शाह जी मैं सैयद नहीं। हाय हाय एक और जुमला था यार गोलड़ा दा, उन्हें किसे अर्ज की सोनिया सैयद होके ते सियालां दी बैत हो गए, सैयद होके ते भाईजान जट दी सियाला दी बैत हो गए, जट दी बैत हो गए। फरमाया जट दा बन्ना सावा वेखिया ते बैत हो गई। हर बंदा अपने पीर दी गल करता है, पीर सियाल मेरा पीर है, हुण हक के मैं अपने पीर दी गल कर। पीर सियाल पूरे जहान दा पीर, पीर सियाल सब दा पीर है। मोहब्बत रखो ना, पीर सियाल दा नाम आवे ते गोलड़े वाले राजी, पीर सियाल दा नाम आवे ते चकोड़ी वाले राजी, पीर सियाल दा नाम आवे ते मोनिया ते सलक वाले राजी, पीर सियाल दा नाम है ते बुगने वाले राजी। तवज्जो भाई तवज्जो। पीर सियाल ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने चिल्ला कटिया, बिस्तरा चौक के नहीं, सियाल शरीफ चिल्ला कटिया आपने। ते जदों 39 दिन होए ना, तवज्जो है, इजाजत है ना, अल्लाह अकबर। दलाइलुल खैरात शरीफ दा चिल्ला फरमाया, साईं कोल हुण ते कंड नहीं लगदी। साहबजादा मियां मोहम्मद अरशद साहब दी अख दसदी है भाई कि मियां अकरम साहब भी राजी ने, चकोड़ी वाले भी राजी ने, गोलड़े वाले भी राजी ने, सियाला वाले भी राजी। आए हाय फिर मैनू पिछा होना पै गया। पीर मेर अली शाह साहब दे कोल एक बंदा आया, आंदा बैत कर लो। फरमाया हो जा, बैत हो गया ते कट टुर गया। सवेरे आ गया, फिर आप फजर पढ़ के तस्बीह खाने वज़ाइफ पढ़ते सन, तस्बीह खाने वजीफा पढ़ते सन। ते कहंदे हजरत जी बैत वापस ले लो। फरमाया मैं इंज दा बैत कदी नहीं कीता। मियां अकरम साहब दा नाम लवां ते तुसी राजी हो, ते जे चकोड़ी वाले दा नाम लवां ते दोहरा राजी हो। ओए मजनू लैला दा नाम आवे ते फड़क जांदा सी, मैं ते गोलड़े वाले दा ये नहीं फड़क। मोहब्बत ना खुद रब जदा ताजदारे गोलड़ा ने फरमाया मैं इंज दा बैत कदी नहीं कीता कि बैत वापस हो जाए। उन्हें चोखा इसरार कीता ना शेख सी पिंडी दा। फरमाया मेरे नेड़े आ। जदों नेड़े आया ना ते ताजदारे गोलड़ा ने दे सिर ते चादर सट्टी। मेरे साथ थोड़ा गया बेदबी माफ। एंड चादर सट्टी आपने ते ओ बंदा रोवे ते आखे चादर ना लाया जे, चादर ना लाया जे। आखो ना यार आंदा जी चादर ना लाया जे मेरे सिर तो। होया की आंदा मैं देखना पिया चादर दे थल्ले मेरा हाथ तुहाडे हाथ विच, तुहाडा हाथ पीर सियाल दे हाथ विच, पीर सियाल दा हाथ पीर पठान दे हाथ विच, पीर पठान दा हाथ नूर मोहम्मद
وچے اور اونا دا ہاتھ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی دے ہاتھ وچے اونا دا ہاتھ خواجہ نظام دے ہاتھ وچے اونا دا ہاتھ بابا فرید دے ہاتھ وچے بابا فرید دا ہاتھ قطب الدین دے ہاتھ وچے قطب الدین دا ہاتھ خواجہ اجمیری دے ہاتھ وچے اونا دا ہاتھ حضرت عثمان ہرونی دے ہاتھ وچے اونا دا ہاتھ ابو اسحاق شامی دے ہاتھ وچے اونا دا ہاتھ حسن بصری دے ہاتھ وچے اونا دا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ وچے اونا دا ہاتھ محمد عربی پیر سیال نے دلائل الخیرات کا چلہ فرمایا وجہ ہے ختم دی اشیاء بھی ہیں بالکل ختم پڑھنے لگے ہیں چلو آخری گال کرنا اگلے ساتھ صحیح پھر کسے موقع تے صحیح 39 دن ہوئے 39 تے کوئی بندہ آ کے کہن لگا مبارک ہوئے موزم آباد مروڑا شریف موزم آباد شریف او نوکری تے سن خواجہ معظم دین نوکری تے سن فرمایا مبارک ہوئے کل 40 دن چلہ مکمل ہوئے گا نا تے حسین دا نانا آ رہا چلے تو اٹھا آئے سب علامہ کریمی صاحب علامہ عبدالرشید اویسی صاحب سب نے اہل بیت کی گل کیتی ہے صاحبزادہ ارشد صاحب ایک گل میں حسین دی میں بھی کرنا چاہتا امام حسین دی ایک گل جڑے 2-4 منٹ میرے آنے میں بھی پیش کرنا چاہنا کہنے والے نے کیا کل نبی کریم آ رہے نے بما 11 پیر سیال دی پگ بنن محبت رکھو آئے حسین دے نانا آ رہے ہیں میں پڑھنا چاہتا سان 10-15-20 حدیثاں عربی دے اندر عظمت اہل بیت کے ہر بندے دا اپنا انداز ہے مینوں تقریر مینوں چاسی نہیں ہوندی جب تک میں حضور دی حدیث نہ پڑھا میں ادو تک مینوں خود نو مزہ نہیں ہوندا میں سمجھنا میری تقریر فلاح پہ نہیں صحیح حاضری نہیں ہو رہی آؤ حضور دی حدیث پڑھنا چاہنا کوئی تے خطیب صاحب حضور دا فرمان بھی پڑھنا عربی متن وہ الفاظ پڑھنا چاہنا جڑے حضور نے خود بیان فرمائے صدقہ سید یعقوب شاہ صاحب کیران شریف والے تے پیر سیال دا تے بوگنا شریف تے چکوڑی شریف دا آو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرما رہے نے حسین منی و انا من الحسین آئستانی محبت نہ کھو آج تک شیعہ سنی اینی حدیث پڑھ دے رہے ہیں کہ میں بگنا شریف رستے پوری حدیث سنانا چاہتا ہوں پوری حدیث سنو پورے الفاظ سنو نبی کریم فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباب آؤ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین صرف ایدہ ہی سب ترجمہ کر کے اجازت چاہ رہے ہیں صرف ایسا حدیث کا زور بھی پڑھنی ہے یہ زیادہ لیٹ نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین میرے بچوں حسین محمد چوں تے محمد حسین جے میں بگنے دی زبان سے ترجمہ کراں پیور ٹھیٹ پنجابی اپنی بولی تہاڈی بولی ترجمہ کراں تے اے بندا ہے حسین منی و انا من الحسین نبی کریم نے فرمایا اوے جنہیں محمد نو تکنا حسین تکے جنہیں حسین نو تکنا مصطفیٰ نو تکے ہائے ہائے یہ جلی کھٹ نہیں آ رہا محبت اگے حضور عرض کرتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ یا اللہ قیامت تک او دے نال پیار کری جڑا میرے حسین نال پیار محبت نہ کھو یار اور اگے
نبی کریم نے فرمایا اب ایسی سا فرما رہے سن یہ بڑا فتنہ ہے کئی لوگ کہتے ہیں یہ یزید بھی شہزادہ ہے تے حسین بھی شہزادہ ہے نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم نے فرمایا حسین سبت من الاسباط فرمایا میرا حسین جنتی نواسیاں وچوں نواسا ہے سبحان اللہ تو اب نہ بولو آؤ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہر زبان میرے نا آؤ مل کے پڑھو ذرا سب دی حاضری لگ جائے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ بولو بولو اے حسین ابن علی تیرا زمانہ آؤ جی سوات رسا تے سرے تے گنڈ سوات رسا تے سرے تے گنڈ ایک باری فرماؤ سبحان اللہ محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی آخری جملہ حاضری دا آخری جملہ جیڑی ایت پڑھی ویسی صاحب نے میرا اپنا استدلال ہے وہ میں سنا کے تے بس بیان لگا کہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد اے محبوبہ میرے اس مکے شہر دی قسم محبت نہ بولو اللہ اکبر تے بڑیاں گلاں نے لیکن اگلے سال انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے سونیا ادھر مولا علی ال ہوئے امام حسین پیدا تے نبی کریم حدیث دی کتاب مستدرک المستدرک الصحیحین اس دے اندر حضرت جی تسی بھی تھوڑی جی شفقت فرما دے ہو تاکہ حاضری دا آخری جملہ پورا ہو جائے یہ نیشنل ایکو ساؤنڈ ہے نیشنل تے نیشنل ہی ہوندہ ہے نا یہ غیر نیشنل نہ کرو بلکہ مکمل نیشنل کرو توجہ جی توجہ احوال دی وقار ادھر پیدا ہوئے امام حسین سالہ صاحب توجہ جیڑا جملہ میں پیش کرنا میں حدیث دی روشنی دے اندر مولا حسین پیدا ہوئے نبی کریم کارا ہے تے آپ نے آگے فرمایا یا علیو ارونی ابنی فرمایا علی مینوں وکھا میرا پتر مینوں وکھا میرا پتر اچھا سارا جہان نبی کریم نو ویکھنا چاہندا ہے انسان جن فرشتے حوراں حیوان صحابہ اہل بیت نبی رسول حتیٰ کہ خدا بھی اپنے حبیب نو ویندا ہے اللہ ذی یراکا قرآن پڑھنا پہ اللہ ذی یراکا ہی نہ تقوم فرمایا جدو محمد کھلوندے نے رب ویندا ہے ساری دنیا سبحان اللہ اوے حسین دی کی شان ہے اج محمد آ کے علی دا پتر وے سچی آپ حضور آئے نے آ کے آنے نے ارونی ابنی وکھاؤ مینوں پتر میرا ایتھے میں بولنا چاہنا جی اجازت ہوئے اب ایسی صاحب دی تقریر سے بولنا بہتری سی ہون میں بول سکنا یہ میرا اپنی ایک تحقیق ہے اور میرا اپنا نظریہ اور میرا اپنا مطالعہ ہے کہ ادھر اللہ فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد سونیا مینوں مکے دی مٹی دی قسم ہے مکے دے شہر دی قسم ہے کیوں مکے نے مٹی نے کی کیتا ہے جدو نبی پاک کو نہ پیدا تے سرکار جدو چلنا لگے نے حضور ایک سال دے سان تے ٹور پہ تے ربیع الاول چاہے تے گلاں کران گے تے کنجا تو ہونے والے خوش آمدید نبی پاک تیز تیز ٹورے نے تیز تیز صاحب تے عرض کی دی یا رسول اللہ بڑی تیز چل دے ہو فرمایا عمر تھوڑی یہ کام چوکھا کر مدت تھوڑی یہ تبلیغ چوکھی کر پیار نہ اچھا نبی پاک کو انہیں پیدا صلی اللہ علیہ وسلم تے مٹی نے نبی پاک دے قدم دی تلی چومی توجہ کرے دے ذرا سوات رسا سرے تے گنڈ میں پیش کرنا گا صدقہ بھونا چکوڑی گولڑا تے سیالاں دا تے صدقہ مونیاں لیاں دا اینا پیراں دا
مٹی نے نبی پاک دے قدم دی تلی چمی ہے جیڑی مٹی مکے دی محمد دے قدم دی تلی چمے او دی قسم خدا چکے جیڑی مٹی مصطفیٰ دے قدم دی تلی چمے او دی قسم خدا چکے حسن حسین دی کی شان ہوئے گی مسجد نبوی چو اٹھ کے علی دے گھر جا کے پتر مانگ کے ہتھاں تے رکھ کے جنوں محمد آپ چمن سبحان اللہ پیار نہ رکھو ذرا سبحان اللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین من جو حکم ہے اذان ٹھیک پڑھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عالم شریف طرح بقول شریف پڑھ کے جو کلام پاک پڑھیں گے پیر صاحب نے لکھو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ اجمعین وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق وحبی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الوال المطهر یا اکرم الخلق مالک الرزق بسواک حلول الحادث تمام الہ العالمین. کلام پاک ختم شریف پڑھ کے میرے بلے کیتا گیا اپنے بیگانے واسطے مہمانہ واسطے مسافر واسطے توام پکایا گیا. عرس دی تقریب دے وچ قرآن خوانی ہوئی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، بیانات ہوئے. جتنے نیک اعمال اشارے ثواب دی نیت تے کیتے گئے یہ سارا مولا کریم تیری بارگاہ پیش کرنے قبول منظور کیا. مولا کریم اپنی شان کریمی شان رحیمی دا صدقہ قبول منظور فرما کے مولا کریم ایٹھون لاکھ کے اوتا تک جانے عطاء الحسن وسیم صاحب تو لاکھ کے اس سلسلہ چشتیہ آلیہ دے تمام بزرگان دین متوسلین نو پیش کرنے توڑ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مولا کریم تمام انبیاء کی ارواح میں پیش کرنا. مولا کریم ترتیب و تمام اصحاب غوث کتب عبدال ولی سلسلہ علیہ چشتیہ کے علاوہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ سوربردیہ سلسلہ صابریہ شاذلیہ قادریہ تمام بزرگان کی ارواح پیش کرنا قبول منظور فرما. مولا کریم قبول منظور فرما کے انہاں تمام بزرگاں دے صدقے انہاں دے وسیلے نال اسی جتنے اتنے مولا کریم حاضر ہیں ساڈی تکلیفاں مصیبتاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما. عرضی سماوی آفات کو محفوظ فرما. حضور نبی کی پکی سچی محبت حضور نبی دی اطاعت نصیب فرما. ایس جہان دے وچ بھی عزت و آبرو لے عزت و آبرو عطا فرما. جڑے ساڑے وچ مولا کریم پریشان حال نے اطمینان قلب نصیب فرما. جڑے مولا کریم بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جڑے تنگ دست نے انہوں نے روزی چ برکت پیدا فرما. جڑے بے اولاد نے نیک نرینہ اولاد عطا فرما. جڑے بے عمل نے راہ ہدایت نصیب فرما. مولا کریم ایس جہان دے عزت و آبرو اگلے جائے عزت و آبرو عطا فرما. جنہاں دے مسجد مولا کریم آئے ہیں اگلے جائے انہاں دی سنگت نصیب فرما. انہاں دے نال مولا کریم جنہاں فردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما. جتنے دور نزدیک تو مولا کریم میں سفر کر کے آئے ہیں اس دن شرکت واسطے آئے ہیں مولا کریم اس سفر دا صدقہ انہاں سب کا سفر آخرت آسان مولا کریم رکھی شان دے نام مالی ایمان دے نام مولا کریم سب دی خیر ایمان دی خیر عمل دی خیر جان دی خیر اعمال دی خیر اولاد دی خیر
مولا کریم ملک پاکستان دی خیر مولا ملک پاکستان استقامت ترقی عطا فرما مولا کریم تیری دتی ہوئی عظیم امانت ملک پاکستان سانوی دی حفاظت میں توفیق عطا فرما مولا کریم صاحب عرس بزرگان دین تمام سلاسل دے اولیاء اصحاب انبیاء دا صدقہ خطہ کشمیر دے مسلمانوں ذاتی عطا فرما جتھے جتھے روز مسلمان آباد نے جتھے جتھے مسلمان آباد نے اوتھے اوتھے کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما خطہ کشمیر بھی ہے فلسطین بھی ہے مولا کریم افغانستان بھی ہندوستان میں جتھے جتھے مسلمان آباد نے کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرما شاد آباد فرما اپنا کرم عطا فرما رکھی شان نال ماری ایمان دے نال ہزاراں درود و ہزاراں سلام وروح محمد علیہ السلام مولا کریم آخر دے وچ صاحبزادہ محمد ارشد صاحب واسطے صاحب تفضل صاحب واسطے پورے خاندان واسطے دعا گو ان اپنی حفظ و امان عطا فرما صدا بہار دے اس باغے کبھی خزانہ آوے امن فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے وصلی اللہ تعالی علی رسول ہے عرشہ محمد و علی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم